الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا فضل ہے، اس رب کائنات کی بڑی عنایت ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا، جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا کثرت کے ساتھ نزول ہوتا ہے۔ اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کی ابتدا فرمائی۔ اسی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی تراویح کی صورت میں مساجد میں کی جاتی ہے، اور قرآن مجید کی گاہے بگاہے تفاسیر اور اس کے مختلف موضوعات پر علماء کرام گفتگو کرتے ہیں۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ اس مرتبہ آن لائن قرآن مجید فرقان حمید کے درس کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ آج انشاءاللہ عز و جل مختصر وقت میں ہمارا یہ پہلا درس قرآن ہوگا، اور انشاءاللہ یہ کنٹینیو لے کر ہم انشاءاللہ چلیں گے چاند رات تک۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی نیتوں پر ثابت قدم رکھے، اور اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ڈھیروں ڈھیر عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید اس رب عظیم کا بے مثل کلام ہے جو رب اکیلا معبود ہے، تنہا خالق ہے اور ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے۔ وہی تمام جہانوں کا پالنے والا اور پوری کائنات کے نظام کو مربوط ترین انداز میں چلانے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی نازل ہونے کی جو ابتدا ہے وہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسے لانے کا جو شرف حاصل ہے وہ روح الامین حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو ہے، اور شب معراج میں کچھ آیات مقدسہ بلا واسطہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کو دنیا کی فصیح ترین زبان یعنی عربی زبان میں نازل کیا گیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عرب کے اندر رہنے والے کفار قریش کے آزار کو دور کرنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کو عربی زبان میں نازل فرمایا، تاکہ کفار مکہ یہ نہ کہہ سکیں کہ جو قرآن ہماری زبان میں نہیں ہے، یعنی جو ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم اس پر عمل کیسے کریں۔ یاد رہے، قرآن مجید فرقان حمید کو تورات اور انجیل کی طرح ایک مرتبہ نازل نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کو 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر نازل کیا گیا، اور تاکہ اس کے احکامات پر عمل کرنا مسلمانوں پر یہ بھاری نہ گزرے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے کثیر اسماء جو ہے وہ ذکر کیے گئے، اور ان ناموں میں جو قرآن مجید کے ذکر ہوتے ہیں ان میں ایک نام ہے قرآن، دوسرا نام برہان، تیسرا فرقان، اور کتاب بھی قرآن مجید کو کہا گیا، صحف بھی قرآن مجید فرقان حمید کو کہا گیا، اور نور بھی قرآن مجید فرقان حمید کو کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو عظمت اور شان قرآن مجید کو عطا فرمائی وہ کسی اور کلام کو عظمت نہیں ملی، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ فرمایا اے لوگو، بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ اب یقیناً قرآن مجید فرقان حمید کی جو عظمت اور شان ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر فرمائے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا کہ تمام جن و انس مل کر ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اگر وہ چاہیں تو قرآن مجید فرقان حمید جیسا کلام نہیں لا سکتے، اس لیے کہ یہ جو کلام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یوں ذکر فرمایا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَيَّ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، فرمایا کہ تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کے مانند لے آئیں تو فرمایا وہ اس کی مثل نہ لا سکیں گے۔
اس لیے کہ قرآن رب کا کلام ہے، اور اس کلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے جب اس کو نازل کیا، اس کی حفاظت کا ذمہ خود میرے رب نے لیا، فرمایا ہم اس کی حفاظت بھی خود کریں گے۔ اب اس کے اندر کوئی تحریف اور تبدیلی بھی کوئی نہیں کر سکتا، اس میں کوئی تغیر اور تبدل بھی نہیں کر سکتا۔ اور لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ قرآن جیسی کوئی ایک صورت بھی بنا کر لیں، جیسے پہلے سپارے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا کہ ایک صورت ہی اس کی مثل لے کر آ جاؤ، مگر کسی کے اندر یہ جرأت نہ ہوئی، کسی کے اندر یہ گویا کہ تپڑ نہ ہوئی کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آئے۔ حدیث مبارکہ کے اندر بھی قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل جو ہے وہ ذکر کیے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید ہر نافع علم پر مشتمل ہے، یعنی ہر اس علم پر مشتمل ہے یہ قرآن جو علم نفع بخش ہو، جو فائدہ بخش ہو، علم اس علم پر یہ مشتمل ہے قرآن مجید۔ فرمایا اس میں گزشتہ واقعات کی خبریں بھی ہیں، آنے والے جو واقعات ہیں ان کا بھی علم اس میں موجود ہے، ہر حلال کا اور ہر حرام کے احکامات بھی اس قرآن کے اندر مذکور ہیں، اور فرمایا ان میں ان تمام چیزوں کا علم ہے جن کی لوگوں کو اپنی دینی اور دنیاوی، معاشی اور اخروی ہر معاملے کے اندر جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، فرمایا قرآن کے اندر اس چیز کا ذکر موجود ہے۔ فرمایا کیا کہ قرآن کے اندر ولا رطبیوں ولا یابسن الا فی کتاب مبین، فرمایا کوئی خشک اور کوئی تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہ کیا ہو۔ یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، فرمایا بے شک یہ قرآن راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی راہ ہے، یعنی سب سے بہترین جو راہ ہے، جس راہ کو آپ راہ نجات کہہ سکتے ہیں، جس راہ کو آپ صراط مستقیم کہہ سکتے ہیں، وہ راستہ جو آپ کو جنت کی طرف لے جائے گا، اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا، اور فرمایا یہ قرآن تمہیں اسی راستے کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور مزید بھی قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل پر مشتمل کتابیں موجود ہیں، قرآن مجید کے فضائل پر احادیث طیبہ موجود ہیں، مگر اختصار کے ساتھ جو آپ کے ساتھ میں نے ذکر کیا، موقع ملے تو تفاسیر کی اردو کتابیں بھی آتی ہیں، جیسے مفتی قاسم صاحب نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے تفسیر صراط الجنان، اس کا مطالعہ اپنے زیر غور رکھیے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے چاہا تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ابتدا کی، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ سے کی ہے، اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلی سورت ہے، اور اس کی کیا فضیلتیں ہیں؟ اکثر علماء کرام کے نزدیک جو ہے سورہ فاتحہ یہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں نازل ہوئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، یعنی ایک مرتبہ مکہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی صورت سے قرآن پاک کو لکھنے کی ابتدا بھی کی گئی، اس لیے اس صورت کو سورۃ الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی صورت یہ بھی لکھا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اس کو ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کی فضیلت کے متعلق یہ حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، فرماتے ہیں لیکن میں نے جواب نہ دیا، جب چونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا، جب میں نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب بھی وہ تمہیں بلائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ کوئی نماز میں بھی ہو نبی بلا لیں تو اسے جانا لازمی ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، فرمایا اللہ کے محبوب اگر یہ غلط بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی یہ ارشاد نہ فرماتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً ہی ان کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم فرقان حمید کی سب سے عظیم صورت نہ سکھا دوں؟ جب وہ صحابی نماز پڑھ کر آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں وہ صورت نہ سکھا دوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وہ صورت سکھا دوں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ جب باہر جانے لگے تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ مجھے قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے عظیم صورت سکھائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں قرآن مجید فرقان حمید کی وہ عظیم صورت ضرور سکھاتا ہوں۔ ارشاد فرمایا وہ صورت سورہ فاتحہ ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا یہ صورت قرآن مجید فرقان حمید کی عظیم ترین صورتوں میں اس صورت کا شمار ہوتا ہے۔ سامعین عزیز وقار، اسی طرح اس صورت کو سورہ شفا بھی کہا گیا، یعنی یہ صورت پڑھ کر آپ کسی پر دم کر دیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اس صورت پاک کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک اس مریض کو شفا عطا فرما دے گا۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ابتدا حمد سے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یاد رہے بہت پیاری بات اس کے اندر ذکر کی گئی۔ سب سے پہلے تو حمد یہاں ذکر کی گئی کہ حمد کا معنی یہ ہے کہ کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر کہلاتی ہے، چونکہ اللہ کا کتنا احسان ہے ہم پر۔ ہم اپنی باڈی کے اندر اگر غور و فکر کریں اور دنیا کی جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں ان میں اگر ہم غور و فکر کریں تو کروڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر ہے۔ ہم اگر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، ساری زندگی گزر جائے، اس کے باوجود بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو ہے وہ احسانات عطا فرمائے، ہم پر احسانات فرمائے۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو بھی اللہ کی حمد کرے۔ یعنی آپ دنیا میں کچھ بھی کریں، آپ کو کوئی نعمت مل رہی ہے نا، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر دیکھیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے اس نعمت میں برکت بھی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس چند نعمتیں ہیں نا تو ان نعمتوں کا اگر آپ شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ آپ کی ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم، فرمایا بہت مہربان رحمت والا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع رحمت دیکھیں کہ فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اللہ پاک جو ہے وہ بڑا رحم کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع رحمت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہیں ہونا چاہیے، یہ یاد رکھیں۔ اللہ کی رحمت وسیع ضرور ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ جیسے رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں دن میں یا رات میں رمضان میں ایک سجدہ کر لے، اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے اس کو ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور مزید فرمایا اس کا جنت میں ایک ایسا محل عطا فرماتا ہے کہ جو یاقوت کا بنا ہوا ہے، اور فرمایا اس کے 60,000 دروازے ہیں، اور فرمایا جو بندہ رمضان کا ایک روزہ رکھ لے اس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت اپنی جگہ پر ہے، مگر اللہ کی رحمت کی وسعت کو دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے تو پھر ہم گناہ کر لیں پھر ہم بخشے جائیں گے۔ یاد رکھیے جہاں اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، وہیں وہ قہار بھی ہے، وہیں وہ
جبار بھی ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے اور پھر بھی نیکیاں کرتے رہنے چاہیے، اس امید پر کہ اگرچہ اپنی نیکیاں اس اعمال اور ہماری نیکیاں اس قابل قبول نہ ہوں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں، لیکن اللہ کی رحمت سے تو امید ہونا کہ اے پروردگار ہم اپنی طاقت سے جو کر سکتے تھے وہ کر گزرے، اب تیری رحمت پر نظر ہے، تو اپنی رحمت سے ہمیں بخشش کا مجدہ عطا فرما دے۔ اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرمایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب اس آیت مقدسہ کے اندر ایک بات آپ کو سمجھانا مقصود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور رب کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ مسجود ہے، وہ معبود ہے، اس کے سوا نہ تو کسی کو سجدہ کریں گے، اس کے سوا نہ ہی ہم کسی کو خالق مانیں گے اور نہ ہی اس کے سوا کسی کو ہم معبود مانیں گے، وہی خالق ہے، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں خالق ہے، جہاں معبود اور مسجود ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد بھی فرماتا ہے، اسی کے ذریعے سے ہی ہمارے سارے بگڑے کام سنورتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے عبادت کا مفہوم بالکل واضح ہے، یہ کانسیپٹ کلیئر کیجئے، میں بہت اہم ترین بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ عبادت کیا ہے کہ صرف اسی کو اپنا رب مان کر اس کی بارگاہ میں جھکنا، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی حالت میں ہم ہاتھ باندھ کر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی امام کے سامنے، کسی پیر کے سامنے، کسی ولی کے سامنے، یا اپنے والد کے سامنے، اپنی والدہ کے سامنے، اپنے استاد کے سامنے، یا کسی بھی عظیم روحانی شخصیت کے سامنے وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ عبادت نہیں کہلائے گی، وہ تعظیم کہلائے گی۔ یہ کنسپٹ اپنا کلیئر کیجئے، عبادت ایک الگ چیز ہے، وہ واضح ہے، اور تعظیم ایک الگ چیز ہے۔ جیسے آج لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی جس طرح نماز میں کھڑے ہو تو ایسے اپنے باپ کے سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، ایسے جو ہے وہ اپنے استاد کے سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، ایسے اپنے جو ہے وہ امام کے سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، یہ مختلف باتیں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے عبادت ایک الگ مفہوم ہے، عبادت ایک الگ چیز ہے جس میں آپ کا ذہن یہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ جب ہم عبادت کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں تو ہم اس رب کے سوا کسی اور کو معبود نہیں بنا رہے ہوتے، اور اگر کوئی اپنی ماں کے سامنے یا اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے ادب والے طریقے سے تو اس کو رب نہیں مان رہا، وہ تعظیم کے طور پر کھڑا ہوا ہے، تو یہ شرک نہیں کہلائے گا۔ ایک تو یہ اپنا کنسپٹ کلیئر کیجئے۔ دوسری بات یہاں پر فرمایا گیا کہ ہم خاص کر تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ بیان کرے کہ مجھ سے ہی مدد مانگو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی طور پر مدد مانگ دینے والا ہے، اسی کی طرف سے ہی ہمارے بگڑے کام سنورتے ہیں۔ مگر یہاں پر جو ذکر کیا گیا مدد مانگنے کا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عظیم لوگوں کا وسیلہ بنا کر بھی ہم پیش کر سکتے ہیں، عظیم لوگوں کی جو ہے وہ سفارش بھی ہم پیش کر سکتے ہیں۔ یاد رہے امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر جو کیا گیا ہے وہ اس لیے کہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ یہ جملہ آپ غور سے سنیں، جب بھی آپ کوئی مثال دعا کرنے جا رہے ہیں تو پہلے اس کے محبوب بندوں کا وسیلہ پیش کر کے جائیں گے نا تو یہ دعا جلدی قبول ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ میں مانگنے والا اس قابل نہیں ہوں، لیکن جس کا وسیلہ دے رہا ہوں نا وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے، تو اللہ لاج رکھتا ہے ایسے محبوب بندوں کی، اللہ لاج رکھتا ہے اپنے پیاروں کی، ان پیاروں کی وجہ سے اللہ ہم گناہگاروں کی دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اب آپ مزید سنیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا وسیلے کے متعلق کوئی آیت مقدسہ آئی، تو آپ سنیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو
اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ فرمایا ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک نابینا صحابی نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ یہ یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شارع علیہ السلام ہے، شریعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چل رہی ہے۔ اگر وسیلہ مانگنا یہ درست نہ ہوتا تو کوئی صحابی حضور کی بارگاہ میں جا کر وسیلہ نہ کرتا، اور اگر وسیلہ مانگنا درست نہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود لوگوں کو، صحابہ کو نہ سکھاتے کہ اس طرح دعا مانگو۔ آئیے میں آپ کو وہ دعا بتاتا ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا اس نبینا صحابی کو بتائی۔ دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دعا مانگو تو اس طرح دعا مانگو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فی۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ، بس تو میرے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کو قبول فرما۔ اب اندازہ لگائیے، اگر یہ وسیلہ بنانا، سفارش کرنا یہ درست نہ ہوتا تو کبھی بھی حضور اس کی جو ہے وہ حضور اس کا درس نہ دیتے، کبھی اس کی تعلیم نہ فرماتے، کبھی حضور یہ نہ بتاتے کہ اے میرے صحابی، جب تجھے رب کی بارگاہ میں مانگنا ہونا تو میرا وسیلہ پیش کر کے مانگ، تجھے میرا رب عطا فرما دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ بالکل درست ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے کئیوں کی دعائیں قبول کی، اور کئی مرتبہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود مدد فرمائی۔ اور یاد رکھیے، یہ ساری باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات بھی دیے۔ انشاءاللہ ہم جب اپنے دروس کا سلسلہ یہ کنٹینیو کریں گے تو اختیارات مصطفیٰ پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر مزید بھی بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر سورہ بقرہ ہے اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کا جو خلیفہ بنانا مقرر ہوا، فرشتوں کا جو ذکر ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے حوالے سے اس کا بھی ذکر ہے، اور ساتھ میں بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہے۔ اس کے متعلق میں آپ کو صرف دو چیزیں بتا کر اپنے موضوع کو اختتام کی طرف لے آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے اسی پارے کے اندر اس بات کا ذکر کیا، اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کا بھی ذکر ہے، اور اس کا میں ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اور ایک اور چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے، اس کا بھی ذکر آج آپ کے سامنے میں کروں گا۔ جنتی لاٹھی، اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئی، اس کا ذکر آج آپ کے سامنے کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو مقدس لاٹھی تھی، تاریخ کی یہ بہت قدیم تاریخ ہے اس کے اندر، اور یہ اپنے دامن کے اندر سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات اور ستاروں کی طرح یہ نشانات جگمگا رہے ہیں۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھی، اور 10 ہاتھ یہ لاٹھی لمبی تھی، اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی، یعنی نور بن جایا کرتی تھی گویا کہ۔ اور یہ جنت کے درخت کی پیلو کی لکڑی سے یہ عصا جو تھا یہ آیا تھا۔ پیلو کا ایک درخت تھا جو جنت میں تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے تشریف لائے تو وہ یہ لاٹھی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اور جنت سے 5 چیزیں حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر آئے۔ وہ کیا چیزیں تھیں؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جو اپنے ساتھ چیز لائے ان میں عود تھا،
جو خوشبودار لکڑی ہوتی ہے۔ نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا، اور انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو کہ مکہ معظمہ میں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ جنت سے لے آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا مبارک انبیاء کرام علیہ السلام کو یکے بعد دیگر بطور میراث یہ ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا، جو حضرت شعیب علیہ السلام قوم مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح فرما دیا، اور آپ 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چرایا کرتے رہے، اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خدا بندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس لاٹھی عطا فرمائی۔ یوں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے یہ عصا مبارک عطا فرمایا، اور جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز میں فرمایا۔ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے گوش گزار کرنا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ہفتے کے دن مچھلی کے شکار پر پابندی لگا دی، اور پورا ہفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چھوٹ دی اللہ نے کہ تم یہ شکار کر سکتے ہو، سوائے ہفتے کے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے اس سے انحراف کیا اور ہفتے کے دن بھی وہ شکار کرنے لگے، اور کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے منع نہیں کیا اور ہاں میں ہاں بھی نہیں بھری، اور کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے بالکل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور وہ شکار میں لگ گئے ہفتے کے دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی یہ سرکشی دیکھی اور نافرمانی دیکھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب دعا کی آپ کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر ایک عذاب نازل کیا۔ وہ کون سا عذاب تھا؟ یہ قوم اپنے گھروں کے اندر تھی، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ہفتے کے دن انہوں نے مچھلی کا شکار کیا۔ یہ لوگ اپنے گھروں کے اندر تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو بدل دیا۔ کیا صورتیں بن گئی؟ فرمایا گیا کہ ان کو اللہ نے بندر کی صورت بنا دیا، جس کا اللہ نے قرآن کے اندر بھی ذکر کیا، کونوا قردۃ خاسئین۔ فرمایا اللہ نے فرمایا کہ ہو جاؤ بندروں کی صورت۔ اور یہ کتنے لوگ تھے؟ فرمایا یہ 12,000 آدمی تھے، 12,000 لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ نے ان کی صورتوں کو بدل دیا، ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا۔ روایتوں میں آیا کہ یہ 3 دن تک یہ بندر زندہ رہے، بھوکے پیاسے پڑے رہے، اور اس کے بعد اسی حالت کے اندر مر گئے۔ یاد رکھیے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیجیے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا، اللہ رحمان الرحیم ضرور ہے، لیکن اللہ قہار و جبار بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ یہ عظیم مہینہ، اس کے اندر رحمتیں چھماچھم برس رہی ہیں۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، خیر خواہی کا معاملہ کرو، اور لوگوں پر ایثار کا معاملہ کرو، قربانی کا جذبہ رکھو، قرآن کی تلاوتیں کرو، رمضان المبارک کا ادب و احترام کرو، جس قدر ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہو۔